بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم مؤطا امام محمد کے سبق نمبر 328 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے ام ولد کی بے کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق میں جو ہم جس باب کو پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے باب بیع امہات الاولاد، کہ اولاد کی ماؤں کی بے کا بیان، یعنی ام ولد کی جمع امہات ہے اور ولد کی جمع اولاد ہے، تو جو ام ولد ہے اس کی بے کے احکام یا اس پر احادیث جو ہیں وہ کیا کہتی ہیں، اس حوالے سے یہ باب ہے۔ اخبرنا مالک اخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر قال قال عمر بن الخطاب ايما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها وهو يستمتع منها فإذا مات فهي حرة۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مالک نے ہمیں خبر دی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حضرت نافع نے عبداللہ بن عمر کے حوالے سے بیان کیا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو کنیز اپنے آقا سے بچہ جنے تو مالک اسے فروخت نہ کرے، نہ ہبہ کرے، نہ وارث بنائے، بلکہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے، جب وہ فوت ہو جائے تو وہ لونڈی آزاد ہے۔ قال محمد وبہذا نأخذ وهو قول ابی حنیفۃ والعامۃ من فقہائنا رحمہم اللہ تعالی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اسی حدیث پر ہمارا احناف کا عمل ہے، اور یہی قول امام اعظم امام ابو حنیفہ اور ہمارے عام فقہائے احناف کا ہے۔ تو بہرحال حدیث ایک ہی تھی اور اس پر امام محمد نے جو کلام کیا وہ بھی ہو گیا۔ اب ہم اس کی وضاحت کچھ جو ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ اصل میں ام ولد کون ہوتی ہے؟ ام ولد اس لونڈی کو کہتے ہیں کہ جس کے مالک نے اس سے ہم بستری کی ہو اور اس سے بچہ یا بچی پیدا ہو جائے تو اسے اب ام ولد کہا جاتا ہے۔ ایسی لونڈی کے بارے میں اس باب میں جو آپ نے ابھی اس پر حدیث پڑھی، اس میں امام محمد نے ایک اثر نقل کیا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسی لونڈی کو اس کا مالک نہ تو بیچ سکتا ہے، نہ ہبہ کر سکتا ہے، نہ اس کا وارث بنا سکتا ہے۔ رہی یہ بات کہ کیا اس میں صرف اثر عمر فاروق ہی ہے یا اس کے علاوہ کوئی حدیث یا آثار بھی ملتے ہیں، تو اس بارے میں مصنف عبدالرزاق میں، بہقی میں اور مجمع الزوائد وغیرہ کتب حدیث کو دیکھا جائے تو ان میں مرفوعاً روایات بھی ملتی ہیں، جیسا کہ ابن ماجہ شریف میں ایک دو مرفوع روایات جو ہیں وہ وہاں پر بھی ہیں، جیسے حضرت اکرمہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے اس کی لونڈی بچہ جنے وہ اس مالک کے مرنے کے بعد آزاد ہوگی۔ اکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام ابراہیم کا ذکر کیا گیا، آپ نے فرمایا اس کے بچے نے آزاد کر دیا ہے۔ اسی طرح سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ولد کے آزاد کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ان کے بارے میں وصیت نہ کی جائے اور نہ انہیں قرضے میں بیچا جائے۔ مسلم بن یسار سے روایت ہے کہ فرمایا کہ میں نے سعید بن مسیب سے ام ولد کے آزاد کرنے کا سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ بے شک لوگ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ام ولد کے آزاد کرنے کا حکم حضرت عمر نے دیا تھا۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ پہلے شخص ہیں جو انہوں نے ام ولد کی آزادی کا حکم دیا اور ان کے بارے میں وصیت نہ کرنے اور انہیں نہ بیچنے کا حکم دیا۔ اب اس حوالے سے کہ ام ولد کی بے اس کو بیچا نہ جائے، اس کو فروخت نہ کیا جائے،
اس حوالے سے عبداللہ بن عمر حضرت عمر سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو لونڈی اپنے مالک سے بچے کو جنے تو مالک نہ اس کو بیچے نہ اس کا ہبہ کرے نہ ہی وہ میراث میں تقسیم کی جائے، وہ مرد اس سے نفع حاصل کیا کرے، لہٰذا جب وہ مر جائے گا تو وہ آزاد ہے۔ اب یہ بہقی شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح زید ابن وہب انہوں نے کہا کہ میں اور ایک اور آدمی دونوں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تاکہ ولد کے بارے میں سوال کریں، تو زید ابن وہب کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، اس حال میں کہ ان کو دو آدمی دائیں اور بائیں جانب سے تھامے ہوئے تھے، یہاں تک کہ وہ اپنی نماز سے فارغ ہوئے تو ان سے ایک آدمی نے قرآن سے ایک آیت کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں یہ آیت کس نے سنائی ہے؟ اس نے کہا کہ ابو حکیم اور ابو امرہ نے۔ تو عبداللہ بن مسعود نے دوسرے آدمی سے کہا تجھے یہ آیت کس نے سنائی ہے؟ اس نے کہا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو راوی کہتا ہے کہ حضرت عمر فاروق کا نام سن کر عبداللہ بن مسعود اتنا روئے کہ انہوں نے اپنے آنسوؤں سے کنکریوں کو تر کر دیا، پھر فرمایا پڑھو جیسے کہ تجھ پر عمر فاروق نے پڑھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے لیے ایک مضبوط قلعہ تھے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ولد کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا وہ اپنے بیٹے کے حصے میں آزاد رہے۔ ابن جریج نے ہمیں خبر دی، اس نے کہا مجھے خبر دی ابراہیم بن میسرہ نے کہ حضرت طاؤس نے اسے خبر دی کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنی بیٹی کے لیے کہا جو ان کی لونڈی سے تھی کہ میں تمہیں اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ یہ آزاد ہے۔ اور راوی کہتا ہے کہ میرا گمان یہ ہے کہ طاؤس نے یہ بھی کہا کہ یہ بچی عبداللہ بن عباس کے پیٹ پر کھیل رہی تھی۔ میں نے اس واقعے کی خبر مجاہد کو دی تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ یہ آزاد ہے۔ تو بہرحال معزز طلبہ کرام، بہقی اور مصنف عبدالرزاق کے جو آثار آپ کے سامنے میں نے بیان کیے ہیں ان میں واضح طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم، عبداللہ بن مسعود وغیرہ صحابہ کرام میں سے اور تابعین میں سے طاؤس، مجاہد اور بڑے بڑے زوردار لہجے میں انہوں نے فرمایا کہ ہم تمہیں اس بات پر گواہ بناتے ہیں کہ ولد آزاد ہے۔ اور ایک اثر میں تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا واقعہ بھی منقول ہے جس کو پڑھ کر شان عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نمایاں ہو رہی ہے۔ یعنی جب کسی نے عبداللہ بن مسعود پر آیت پڑھی تو آپ نے پوچھا یہ آیت تم نے سنی کس سے ہے؟ تم پر کس نے پڑھی ہے یا کس نے تمہیں پڑھائی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور یہ آیت بھی ولد کے بارے میں تھی۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کا نام سن کر اتنا روئے کہ کنکریاں تر ہو گئی۔ اب اس جگہ میں مصنف عبدالرزاق نے اس اثر سے پہلے ایسا ہی ایک اثر وہ یوں بھی ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے اسے کہا جیسے عمر فاروق نے تلاوت کی اسی طرح تو بھی کہا۔ پھر عبداللہ بن مسعود اپنے گھر کی چار دیواری کے ساتھ ہاتھ لگا کر گھومنے لگے، پھر فرمایا عمر فاروق اعظم اسلام کا مضبوط قلعہ تھے اور اس قلعے میں جو لوگ داخل ہوتے پھر اس سے نہ نکلتے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا عمر فاروق کا وصال ہو گیا، قلعہ تو موجود ہے، اب لوگ اس سے نکل جاتے ہیں مگر داخل نہیں ہوتے۔ تو اب اس بات سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ شان فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ آتی ہے۔ تو بہرحال اس کے علاوہ کثیر تعداد میں آثار صحیحہ اور بھی ملتے ہیں جن میں موجود ہے کہ ولد کی بیع جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو بات کی وضاحت تو ہو گئی، لیکن یہاں پر ایک اعتراض ہے کہ نبی علیہ السلام کے دور میں ولد کو بیچا جاتا تھا اور آپ احناف نے ایک الگ سے نظریہ بنا کے تو 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے بیٹھ گئے ہیں۔ تو اس حوالے سے وہ حدیث کیا ہے، وہ مجموع الزوائد کی ایک روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کے پیارے صحابی انس حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ولد کی بیع کرتے تھے باوجود اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہوتے تھے۔ تو اب معترض یہ کہتا ہے
کہ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ولد کی بے جائز ہے، کیونکہ اس اثر میں اگرچہ یہ الفاظ نہیں ہیں کہ رسول اللہ نے ولد کی بے کو جائز قرار دیا ہو، لیکن یہ تو واضح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قولی یا فعلی حدیث ولد کی بے کے جواز پر نہیں ملتی، یعنی آپ نے خود بیچی ہو یا بیچنے کا حکم دیا ہو۔ لیکن اس بات کے تو انکار نہیں کیا جا سکتا نا کہ حدیث تقریری ولد کی بے کا وہ جائز ہونا وہ تقریری سے بھی ثابت نہ ہو تو تقریری سے تو ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ولد کی بے و شراء کرتے تھے، اور آگے کوئی ایسا لفظ نہیں ملتا جس میں ثابت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر انکار کیا ہو اور کہا ہو کہ ولد کی بے جائز نہیں۔ کسی معاملے کو نبی کا دیکھ کر خاموش ہو جانا اس کے جواز کی دلیل ہوتی ہے، اور اسی کو حدیث تقریری کہتے ہیں۔ لہذا ثابت ہوا کہ ولد کی بے جو ہے وہ جائز ہے، تو اب احناف اس کو ناجائز کیوں کر کہتے ہیں؟ تو احناف اس پر کیا جواب جو ہے وہ دیں گے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ تو دیکھیں جی، اثر جو کہ معترض نے نقل کیا ہے، اس کے نقل کرنے کے بعد خود صاحب مجموع الزوائد جو ہیں وہ حافظ نور الدین علی بن ابو بکر حیتمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس میں ایک راوی ہے جو کہ ضعیف ہے، یعنی اس میں معاویہ ابن یحییٰ راوی ہے جو اس حدیث میں اس اثر میں وہ ضعیف راوی ہے، تو یہ حدیث جو ہے وہ قابل استدلال اس وجہ سے سند کی کمزوری کی وجہ سے بھی نہ رہی۔ زید بن وہب سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم میں سے ایک آدمی مر گیا اور اس نے ولد کو چھوڑا، تو ولید بن عقبہ نے اس کی بے کا ارادہ کیا کہ اسے بیچا جائے، یا ایسے قرضے کو اتارنے کے لیے اس کا ارادہ کیا، تو کہا کہ ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، وہ نماز پڑھ رہے تھے، ہم نے ان کی انتظار کی یہاں تک کہ وہ فارغ ہو گئے، تو ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو مذکورہ واقعہ سنایا۔ آپ نے فرمایا اگر تم ضروری ہی کرنے والے ہو تو ولد کو اس بچے کے حصے میں کر دو، یعنی اس کو امام طبرانی نے کبیر میں روایت کی اور فرمایا وَرِجَالُهُ صَحِيحٌ کہ اس کے رجال جو ہیں وہ صحیح ہیں۔ اور علقمہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کہ میری ایک لونڈی نے بیٹے کو دودھ پلایا ہے جو کہ میرا ہے، تو میں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ میں اس کو بیچ دوں، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات ناگوار گزری۔ آپ نے فرمایا کاش کہ ندا دیتا وہ آدمی جو کہتا ہے کہ میں اس کو بیچ دوں گا کہ وہ میرے بیٹے کی ماں ہے۔ اس کو امام طبرانی نے روایت کیا کبیر میں، اور اس کے رجال کے حوالے سے فرمایا کہ رجال ہو صحیح ہوں، اس کے رجال صحیح ہیں۔ اب یہ مجموع زوائد والی ہی اس کو بیان کر رہے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ دو صحیح آثار اس جو ہے وہ فقیہ صحابی کی زبان سے نکلے ہیں، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی زبان سے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے علم کی گٹھ ہے۔ تو ان دو صحیح واضح آثار میں موجود ہے کہ ولد آزاد ہے، ان کے مقابلے میں ایک ضعیف اثر میں جو یہ نظر آتا ہے کہ ولد کی بے جائز ہے، یا تو یہ صحیح نہیں ہے اور یا پھر منسوخ ہے۔ بہرحال صورت فقہائے اسلام کا فیصلہ یہی ہے کہ ولد کی بے جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال اس پر جو ایک قیل و قال تھی وہ کافی حد تک آپ کے سامنے بیان کی گئی، امید ہے تشفی ہوئی ہوگی، تو اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں، اس سبق کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں، اور بالخصوص آپ کے سامنے میں کچھ سوالات رکھتا ہوں، آپ ان کے جوابات بھی ضرور دیں۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ ولد کون ہوتی ہے اور اس کی تعریف کیا ہے، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ ولد کے بارے میں جو روایات ہیں کیا وہ صرف فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی پر موقوف ہیں یا کوئی حدیث مرفوع بھی اس پر موجود ہے۔ اور سوال نمبر 3 جو ہے وہ یہ ہے
کہ امام مجموع الزوائد کے اندر جو مذہب امام اعظم امام ابو حنیفہ احناف کے مذہب پر اعتراض کیا گیا ہے وہ کس حدیث کو لے کر کیا گیا اور اس کا جواب کیا بنتا ہے، تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنوں سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔